بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ سب کی خدمت میں ایک دفعہ پھر السلام علیکم اور ویلکم ہو گیا ہمارے چینل اوراق پر۔ خالد بن ولید دا لیجنڈری واریر آف اسلام پارٹ 16۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ سے فرمایا کہ موتا پہنچ کر سب سے پہلے شرجیل بن عمرو کو جو ہمارے ایلچی کا قاتل ہے قتل کیا جائے، پھر موتا اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، انہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے، اگر وہ قبول کر لیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ مجاہدین کی اس فوج میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض سپاہی تھے، کسی دستے یا جیش کے کماندار بھی نہیں تھے۔ روم کے شہنشاہ ہرقل کی فوج آج کے اردن میں کسی جگہ خیمہ زن تھی۔ یہ قبیلہ غسان کا علاقہ تھا۔ فوج کی تعداد مورخین کے مطابق 1,00,000 تھی۔ یہ فوج اس علاقے کی بستیوں پر چھا چکی تھی۔ کھڑی فصل گھوڑے اور اونٹ کھا رہے تھے۔ لوگوں کے گھروں سے اناج اور کھجوروں کے ذخیرے فوج نے اٹھا لیے تھے، اور جوان اور خوبصورت عورتیں فوج کے سرداروں اور کمانداروں کے خیمے میں تھیں۔ ہرقل کا خیمہ قناعتوں اور شامیانوں کا محل تھا۔ قبیلہ غسان کے سردار اعلیٰ ہرقل کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے ہرقل کی فوج کشی کی اطلاع ملی تھی۔ وہ بیش قیمت تحائف اور اپنے قبیلے کی بے حد حسین 10-12 لڑکیاں لے کر ہرقل کے استقبال کو چلا گیا تھا۔ اب ان لڑکیوں میں سے 2-3 ہرقل کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اور تم نے بتایا نہیں کہ مدینہ میں محمد نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ تمہارا قبیلہ اس کا مذہب قبول کر لے؟ ہرقل نے کہا، میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے ایک سردار شرجیل بن عمرو نے مدینہ کے ایلچی کو مجھ تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ غسان کے سردار نے کہا، اسے موتا میں قتل کر دیا گیا تھا۔ کیا مدینے والوں میں اتنی طاقت اور جرت نہیں کہ وہ اپنے ایلچی کے انتقام کا بدلہ لینے آئے؟ ہرقل نے پوچھا۔ ان کی طاقت کم ہے اور جرت زیادہ، سردار اعلیٰ نے کہا۔ ان لوگوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو سوار ہے۔ پہلے پہل مجھے اس کے متعلق اطلاعیں ملی تو میں نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی، مگر انہوں نے ہر میدان میں فتح پائی اور ہر میدان میں ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سالاروں کی جنگی چالوں کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نے مجھے اپنے مذہب کا جو پیغام بھیجا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہرقل نے ایک نیم برہنہ لڑکی کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ لیتے ہوئے پوچھا۔ بات صاف کہہ دوں تو میرے لیے بھی اچھا ہوگا اور آپ کے لیے بھی، سردار اعلیٰ نے کہا۔ میں نے اپنی فوج دیکھ لی۔ میرا قبیلہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں، اگر زیادہ نہیں تو آپ جتنی فوج میرے پاس بھی ہے۔ آپ اپنے ملک سے دور ہیں، اگر ہم لڑیں گے تو میں اپنی زمین پہ لڑوں گا جہاں کا بچہ بچہ آپ کا دشمن ہے۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ہرقل نے مسکرا کر پوچھا۔ اگر یہ دھمکی ہے تو میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں، غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا۔ میں آپ کو آپس کی لڑائی کے نتائج بتا رہا ہوں جو ہم دونوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کا فائدہ مدینے والوں کو ہوگا۔ یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم یا ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں؟ میں فتح کی صورت میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا، مفتوحہ علاقہ آپ کا ہوگا، میں اپنے علاقے میں واپس چلا جاؤں گا۔ ہم آپس میں لڑ کر اپنی طاقت ضائع نہ کریں، پہلے ایک ایسی طاقت کو ختم کر دیں جو مدینہ میں ہم دونوں کے خلاف تیار ہو رہی ہے۔ میں تمہاری تجویز قبول کرتا ہوں، شہنشاہ ہرقل نے کہا۔ پھر اپنی فوج کو حکم دے دیں کہ غسان کی بستیوں میں لوٹ مار بند کر دیں۔ دے دوں گا، ہرقل نے کہا۔ ہم مدینہ والوں کے انتظار میں نہیں رہنا چاہتے، ہم مدینہ کی طرف بڑھیں گے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ مدینہ کے 3,000 مجاہدین مدینہ سے بہت دور نکل آئے تھے۔ موتا سے کچھ فاصلے پر مان نامی ایک مقام ہے،
وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اس علاقے اور اس سے آگے کے علاقے میں مجاہدین اجنبی تھے، انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ آگے کیا ہے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی ہے اور کیسی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے 3-4 مجاہدین کو قریب سے شتر سواروں کے بھیس میں آگے بھیج دیا گیا۔ ان آدمیوں نے رات آگے کہیں جا کر گزاری اور اگلی شام واپس آئے۔ وہ جو خبر لائے تھے وہ اچھی نہیں تھی۔ وہ دور آگے چلے گئے تھے۔ پہلے انہیں غسان کے 2 کنبے نظر آئے جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہے تھے۔ دونوں کنبوں میں جوان لڑکیاں اور جوان عورتیں زیادہ تھیں۔ وہ لوگ امیر کبیر معلوم ہوتے تھے، ان کا سامان کئی اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ قافلہ ایک جگہ آرام کے لیے رکا، مجاہدین بھی وہیں رک گئے اور انہوں نے قافلے والوں کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر لی اور یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے ہیں اور وہاں سے تجارت کا سامان لائیں گے۔ یہیں سے واپس چلے جاؤ، قافلے کے آدمیوں نے انہیں بتایا۔ روم کے بادشاہ ہرکل کا لشکر لوٹ مار اور غارت گری کرتا چلا آ رہا ہے۔ تم سے اونٹ اور مال و دولت چھین لیجئے اور ہو سکتا ہے تمہیں قتل بھی کر دیں۔ پھر ہر کوئی ہرکل کی فوج کشی کی باتیں کرتا رہا۔ پتہ چلا کہ انہوں نے ہرکل کی فوج دیکھی نہیں، صرف سنا ہے کہ یہ فوج اردن میں داخل ہو کر لوٹ مار کر رہی ہے۔ ان کنبوں میں چونکہ عورتیں زیادہ تھیں اس لیے انہیں بچانے کے لیے وہ لوگ بھاگ نکلے۔ مجاہدین کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ ہرکل کے متعلق صحیح صورتحال معلوم کریں۔ یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ مجاہدین اور آگے چلے گئے۔ انہیں غسان کی ایک بستی نظر آئی۔ وہ بستی میں چلے گئے، بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے ہیں، مگر راستے میں رہزنوں نے انہیں لوٹ لیا ہے۔ بستی والوں نے انہیں کھانا کھلایا اور خاصی آؤ بھگت کی، وہاں سے انہیں صحیح اطلاع ملی اور وہ اطلاع یہ تھی کہ ہرکل اور قبیلہ غسان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ قبیلہ غسان نے اپنی فوج ہرکل کی فوج میں شامل کر دی ہے اور دونوں فوجوں کا رخ مدینہ کی طرف تھا۔ مورخوں نے ہرکل کی فوج کی تعداد 1,00,000 اور 1,00,000 غسان کی فوج کی تعداد لکھی ہے، لیکن بعض مورخ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ دونوں فوجوں کی مجموعی تعداد کو 1,00,000 بتاتے۔ بہرحال مدینہ کی اسلامی فوج کی تعداد سب نے 3,000 لکھی ہے۔ اگر ہم واپس چلے گئے تو یہ ہرکل اور غسان کے لیے دعوت ہوگی کہ بے دھڑک مدینہ تک چلے جاؤ۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواحہ نے کہا، ہم دشمن کو یہیں پر روکیں گے، کیا ہم اتنی تھوڑی تعداد میں اتنے بڑے لشکر کو روک سکیں گے؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ نے پوچھا، کون سے میدان میں ہم تھوڑی تعداد میں نہیں تھے؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ بن ابی طالب نے پوچھا، کیا ہم مل کر کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے؟ تو ہم میں سے کوئی مدینہ چلا جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احکام لے آئے۔ ہم اتنا وقت ضائع نہیں کر سکتے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ دشمن ہمیں اتنی مہلت نہیں دے گا۔ خدا کی قسم میں دشمن کو یہ تاثر نہیں دے دوں گا کہ ہم اس کے لشکر سے ڈر کر بھاگ گئے ہیں، اور میں مدینہ میں یہ کہنے کے لیے داخل نہیں ہوں گا کہ ہم پسپا ہو کر آئے ہیں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جانیں قربان کر کے زندہ رہنے والوں کے لیے مثال قائم کر جائیں گے۔ یہ مت بھولو کہ غسان کی فوج میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ عیسائی اپنے مذہب کی خاطر لڑیں گے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواحہ کھڑے ہوئے اور اپنے مجاہدین کو اکٹھا کر کے اتنے جوشیلے لہجے میں خطاب کیا کہ 3,000 مجاہدین کے نعرے زمین و آسمان کو ہلانے لگ گئے۔ سپہ سالار زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ نے آگے کوچ کا حکم دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مجاہدین اسلام نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی خطرناک امتحان میں ڈال دیا۔ ہرکل اور غسان کے سردار اعلیٰ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مدینہ سے چند ہزار نفری کی فوج اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے آ رہی ہے۔ مجاہدین کو کچل ڈالنے کے لیے ہرکل اور غسان کے لشکر آ رہے تھے۔ مجاہدین بڑھتے چلے گئے اور بلقا پہنچ گئے۔
انہیں اور آگے جانا تھا، لیکن غسان کی فوج کے 2 دستے جن کی تعداد مجاہدین کی نسبت 3 گنا تھی، راستے میں حائل ہو گئے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ نے مجاہدین کو دور ہی سے روک لیا اور ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر علاقے کا جائزہ لینے لگے۔ انہیں یہ زمین لڑائی کے لیے موزوں نہ لگی۔ دوسرے سالاروں سے مشورہ کر کے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ مجاہدین کے پیچھے لے گئے۔ غسان کی فوج نے اسے پسپائی سمجھ کر مجاہدین کا تعاقب کیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتا کے مقام پر رک گئے اور فوراً اپنے مجاہدین کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ انہوں نے فوج کو 3 حصوں میں ترتیب دیا: دایاں اور بایاں پہلو اور قلب۔ دائیں پہلو کی کمان قطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قتادہ کے پاس تھی اور بائیں پہلو کی عبایہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کے ہاتھ میں تھی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قلب میں رہے۔ اللہ کے سچے نبی کے عاشقوں، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ نے بڑی بلند آواز میں مجاہدین کو للکارا: آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم حق کے پرستار ہیں۔ آج باطل کے نیچے سے زمین کھینچ لو، اپنے سامنے باطل کا لشکر دیکھو اور اس سے مت ڈرو۔ یہ لڑائی طاقت کی نہیں، یہ جرأت اور جذبے اور دماغ کی جنگ ہے۔ میں تمہارا سپہ سالار ہوں اور علم بردار بھی۔ دشمن کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ تم اس میں گم ہو جاؤ گے، لیکن اپنے ہوش گم نہ ہونے دینا۔ ہم اکٹھے لڑیں گے اور اکٹھے مریں گے۔ زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اٹھا لیا۔ دشمن کی طرف سے تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجاہدین کے دائیں اور بائیں پہلو پھیل گئے اور آگے بڑھے۔ یہ سامنے آمنے کا تصادم تھا۔ مجاہدین دائیں اور بائیں پھیلتے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلب کو آگے بڑھا دیا۔ وہ خود آگے تھے۔ یہ معرکہ ایسا تھا کہ مجاہدین کے حوصلے اور جذبے برقرار رکھنے کے لیے سپہ سالار کا آگے ہونا ضروری تھا۔ چونکہ علم بھی سپہ سالار زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ کے پاس تھا، اس لیے دشمن انہی پر تیر برساتا اور حلے بول رہا تھا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگ چکے تھے، جسم سے خون بہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے علم نیچے نہیں گرنے دیا اور ان کی للکار خاموش نہ ہوئی۔ علم اٹھاتے ہوئے وہ تلوار بھی چلات رہے تھے۔ پھر ان کے جسموں پر برچھیاں لگیں۔ آخر وہ گھوڑے سے گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ علم گرتے ہی مجاہدین کچھ بدل ہوئے، لیکن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب نے علم کو بڑھ کر اٹھا لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اوپر کر کے بڑی اونچی آواز میں کہا: خدا کی قسم، اسلام کا علم گر نہیں سکتا۔ اور انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ شہید کی جگہ سنبھال لی۔ مجاہدین لشکر کفار میں گم ہو گئے تھے، لیکن ان کا جذبہ قائم تھا۔ ان کی للکار اور ان کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ ان کا علم بلند تھا۔ تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ علم گرنے لگا۔ علم گرتا تھا اور اٹھتا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواحہ نے دیکھ لیا، سمجھ گئے کہ علم برداری زخمی ہے اور اب وہ علم کو سنبھال نہیں سکتا۔ علم بردار سپہ سالار خود تھا، یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب تھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواحہ نے ان کی طرف دوڑ کر پہنچنا چاہا۔ ان تک پہنچے، مگر یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے ہی تھے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے۔ ان کا جسم خون میں نہا گیا تھا۔ جسم پر شاید ہی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں تلوار یا برچھی کا کوئی زخم نہ آیا ہو۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرتے ہی شہید ہو گئے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگا کر مجاہدین کو بتایا کہ انہوں نے علم اور سپہ سالاری دونوں سنبھال لی ہے۔ یہ دشمن کی فوج کا ایک حصہ تھا جس کی تعداد 10 سے 15,000 تک تھی۔ یہ تمام تر نفری غسانی عیسائیوں کی تھی جو اس معرکے کو مذہبی جنگ سمجھ کر لڑ رہے تھے۔ اتنی تعداد میں 3,000 مجاہدین کیا کر سکتے تھے؟ لیکن ان کی قیادت اتنی دانشمندی اور
عسکری لحاظ سے اتنی قابل تھی کہ اس کے تحت مجاہدین جنگی طریقے اور سلیقے سے لڑ رہے تھے۔ ان کا انداز لٹ بازو والا نہ تھا، مگر دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی کہ مجاہدین بکھرنے لگے، یہاں تک کہ بعض اس انتشار اور دشمن کے دباؤ اور زور سے گھبرا کر مارکے سے نکل گئے، لیکن وہ بھاگ کر کہیں گئے نہیں، قریب ہی کہیں موجود رہے۔ باقی مجاہدین انتشار کا شکار ہونے سے یوں بچے کہ وہ چار چار پانچ پانچ اکٹھے ہو کر لڑ رہے تھے۔ جنگی مبصرین نے لکھا ہے کہ غسانی مسلمانوں کی اس افراتفری کی کیفیت سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکے، جس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان اتنی بے جگری اور اتنی مہارت سے لڑ رہے تھے کہ غسانیوں پر ان کا رعب طاری ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو بکھر جانا بھی ان کی کوئی چال ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالاروں اور کمانداروں نے اس صورتحال کو یوں سنبھالا کہ اپنے آدمیوں کو مارکے سے نکالنے لگے تاکہ انہیں منظم کیا جا سکے۔ اس دوران علم ایک بار پھر گر پڑا۔ تیسرے سپہ سالار عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اب کے مجاہدین میں بدتلی نظر آنے لگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی 3 سالار مقرر فرمائے تھے۔ اب مجاہدین کو سپہ سالار خود مقرر کرنا تھا۔ علم گرا ہوا تھا جو شکست کی نشانی تھی۔ ایک سرکردہ مجاہد ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارقم نے علم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگانے کے انداز میں کہا، اپنا سپہ سالار کسی کو بنا لو، علم کو میں بلند رکھوں گا۔ ثابت بن ارقم۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو سپہ سالاری کے قابل نہیں سمجھتے تھے، اور وہ مجاہدین کی رائے میں بغیر سپہ سالار بننا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ 3 سالار اگر شہید ہو جائیں تو چوتھے سپہ سالار کا انتخاب مجاہدین خود کریں گے۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر خالد بن ولید پر پڑی، جو قریب ہی تھے، مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کو مسلمان ہوئے ابھی 3 ہی مہینے ہوئے تھے، اس لیے انہیں اسلامی معاشرت میں ابھی کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارقم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عسکری جوہر اور جذبے سے واقف تھے۔ انہوں نے علم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھایا، بے شک اس رتبے کے قابل تم ہو خالد۔ خالد خالد خالد، ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں، خالد ہمارا سپہ سالار ہے۔ خالد نے لپک کر علم ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیا۔ غسانی لڑ تو رہے تھے لیکن ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی بار آزادی سے قیادت کے جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ انہوں نے چند ایک مجاہدین کو اپنے ساتھ لیا اور ان سے قاصدوں کا کام لینے لگے۔ خود بھی بھاگ دوڑ کر رہے تھے، لڑتے بھی جا رہے تھے۔ اس طرح انہوں نے مجاہدین کو جو لڑنے کے قابل رہ گئے تھے یکجا کر کے منظم کر لیا اور انہیں پیچھے ہٹا لیا۔ غسانی بھی پیچھے ہٹ گئے اور دونوں طرف سے تیروں کی بچھاڑیں برسنے لگیں۔ فضا میں ہر طرف تیر اڑ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال کا جائزہ لیا، اپنی نفری اور اس کی کیفیت دیکھی تو ان کے سامنے یہی ایک صورت رہ گئی تھی کہ مارکا ختم کر دیں۔ دشمن کو کمک بھی مل رہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسپا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ پسپائی بجا تھی، لیکن خطرہ یہ تھا کہ دشمن کے جو تعاقب میں آئے گا اس کا نتیجہ مجاہدین کی تباہی کے سوائے کچھ نہ ہوگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ سوچ کر ایک دلیرانہ فیصلہ کیا۔ وہ مجاہدین کے آگے ہو گئے اور غسانیوں پر حلہ بول دیا۔ مجاہدین نے جب اپنے سپہ سالار اور اپنے علم کو آگے دیکھا تو ان کے حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ یہ حلہ اتنا دلیرانہ اور اتنا تیز تھا کہ کثیر تعداد غسانی عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ مجاہدین کے حلے اور ان کی ضربوں میں قہر تھا۔ مورخ لکھتے ہیں اور حدیث بھی ہے کہ اس وقت تک خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل غسانیوں کو بکھیر کر مجاہدین کو پیچھے ہٹانا چاہتے تھے۔ اس میں وہ کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنے مجاہدین کے جذبے اور اسلام کے عشق کے بل بوتے پر یہ دلیرانہ حملہ کیا تھا۔ حملہ اور حلہ کی شدت نے پورا کام کیا، لیکن غسانی مجاہدین کی غیر معمولی دلیری
سے مروب ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ ان میں انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجاہدین کے دائیں پہلو کے سالار قطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قنادہ نے غسانیوں کے قلب میں گھس کر ان کے سپہ سالار مالک کو قتل کر دیا۔ اس سے غسانیوں کے حوصلے جواب دے گئے اور وہ تعداد کے افراد کے باوجود بہت پیچھے چلے گئے اور منظم نہ رہ سکے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے دلیرانہ حملہ کرا دیا کہ مجاہدین کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ وہ انہوں نے کر لیا اور مجاہدین کو واپسی کا حکم دے دیا۔ اس طرح یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ہی ختم ہو گئی۔ جب مجاہدین خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کی قیادت میں مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ میں پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی کہ مجاہدین پسپا ہو کر آ رہے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں نے مجاہدین کو طعنے دینے شروع کر دیے کہ وہ بھاگ کر آئے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے حضور مارکے کی تمام تر رویداد پیش کی۔ لوگوں کے طعنے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ خاموش ہو جاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا۔ یہ میدان جنگ کے بھگوڑے نہیں، یہ لڑ کر آئے ہیں اور آئندہ بھی لڑیں گے۔ خالد اللہ کی تلوار ہے۔ بن ابن حشام نے واقدی اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کا خطاب بن گئے۔ سیف اللہ، اللہ کی شمشیر۔ اس کے بعد یہ شمشیر اللہ کی راہ میں ہمیشہ بے نیام رہی۔ قبیلہ قریش کا سردار ابو سفیان جو کسی وقت للکار کر بات کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کو محمد کا گروہ کہہ کر انہیں پلے ہی نہیں باندھتا تھا، اب بجھ کر رہ گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کے قبول اسلام کے بعد تو ابو سفیان صرف سردار رہ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے جنگ و جدل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق رہا ہی نہ ہو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طلحہ اور عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العاص جیسے ماہر جنگجو بھی اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کے پاس ابھی اکرمہ اور صفوان جیسے سالار موجود تھے، لیکن ابو سفیان صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کی یعنی قریش کی جنگی طاقت بہت کمزور ہو چکی ہے۔ تم بزدل ہو گئے ہو ابو سفیان، اس کی بیوی ہند نے ایک روز اس سے کہا۔ تم مدینہ والوں کو مہلت اور موقع دے رہے ہو کہ وہ لشکر اکٹھا کرتے چلے جائیں اور ایک روز آ کر مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ میرے ساتھ کون رہ گیا ہے؟ ہند، ابو سفیان نے مایوسی کے عالم میں کہا، مجھے اس شخص کی بیوی کہلاتے شرم آتی ہے جو اپنے خاندان اور قبیلے کے مقتولین کے خون کا انتقام لینے سے ڈرتا ہے۔ ہند نے کہا، میں قتل کر سکتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، میں قتل ہو سکتا ہوں، میں بزدل نہیں ہوں، ڈرپوک بھی نہیں ہوں، لیکن میں اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتا۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ حدیبیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کیا معاہدہ ہوا تھا؟ اہل قریش اور مسلمان 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ اگر میں معاہدہ توڑ دوں اور میدان جنگ میں مسلمان ہم پر غالب آ جائیں تو تم مت لڑو، ہند نے کہا۔ قریش نہیں لڑیں گے، ہم کسی اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف لڑا سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد تو مسلمانوں کی تباہی ہے، ہم مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں کے درپردہ مدد کر سکتے ہیں۔ قریش کے سوا کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی جرات کرے گا؟ ابو سفیان نے کہا، موتا میں ہرقل اور غسان کے 1 لاکھ کے لشکر نے مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا تھا؟ کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ 1 لاکھ کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی؟ میں اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے کسی قبیلے کی مدد کے لیے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مت بھول ابو سفیان، ہند نے غضبناک لہجے میں کہا، میں وہ عورت ہوں جس نے احد کی لڑائی میں حمزہ کا پیٹ چاک کر کے اس کا کلیجہ نکالا اور اسے چبایا تھا۔ تم میرے خون کو کس طرح ٹھنڈا کر سکتے ہو؟ تم نے حمزہ کا نہیں، اس کی لاش کا پیٹ چاک کیا تھا۔ ابو سفیان نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لا کر کہا، مسلمان لاشیں نہیں، اور وہ جو کچھ بھی ہیں، خدا کی قسم میں معاہدہ نہیں توڑوں گا۔ معاہدہ تو میں بھی نہیں توڑوں گی، ہند نے کہا، لیکن
मुसलमानों से इंतकाम ज़रूर लूँगी और ये इंतकाम भयानक होगा। कबीला कुरैश में गैरत वाले जंगजू मौजूद हैं। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, हिंद ने कहा। इससे आगे क्या हुआ? जंगे मौता के बाद हिंद ने, जो अबू सुफियान की बीवी थी और मुसलमानों की बदतरीन दुश्मन, उसने क्या चाल चली कि मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से फतह हासिल करने की कोशिश की, ये सब बातें जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह इसी सिलसिले की अगली किस्त के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर मेरी काविश आपको पसंद आती है और आप इसे एंजॉय कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे लाइक या थम्स अप तो दे ही सकते हैं ना, ये तो मेरा हक बनता है। चलिए, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।